السلام علیکم دوستو، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ چاہتے ہوتی ہے، امیدیں ہوتی ہے، آرزویں ہوتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے اس سے جو بھی بن پاتا ہے وہ تدبیریں کرتا ہے، پھر چاہے دنیاوی سبب کی ہو یا اخروی، جیسے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگنا، وظائف کا اہتمام کرنا۔ اس کے باوجود آخر کار ہم تب مایوس ہو جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے مدد یا ذریعے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن جان رکھو، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کی مدد کر ہی دیتا ہے، لیکن ہم ان کے آثار اور نشانیوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جان رکھو، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر تمہارا رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں ایک ذات ہے اور دوسرا خاک ہے۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا تمہارا رحمان الرحیم رب، جو غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی مالک ہے۔ جب تمہارے رب نے کہہ دیا کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بڑی عظیم اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جان لو، تمہارے رب نے تو اس دنیا کو قائم کیا ہوا ہے، وہی رحمان جب چاہے تمہاری مدد کے پر اسرار اسباب بنا کر تمہاری زندگی میں حیران کن طریقے سے خوبصورت بنا سکتا ہے۔ ان کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ جان لو، جب تمہاری مشکل اختتام پر ہوگی تو سب سے پہلا اور واضح اشارہ یہ ملتا ہے کہ تمہارے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور تمہارا دل مایوسی سے نکل کر تمہارے رب کے ساتھ پوری یقین ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اب ان قریب ہی یہ غم کے بادل چھٹنے ہی والے ہیں۔ جیسے بدر والی رات میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر امید تھے، پر یقین تھے، اللہ نے ان کی غیبی نصرت فرما دی اور سارے غم کے بادل چھٹنے لگے۔ ایسے ہی جب تمہارے غم اور پریشانیاں کم ہو کر امید کے راستے اور ذریعے دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہارے لیے ان قریب مدد لانے ہی والا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد اس صورت میں آتی ہے جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرا سچا دوست اور مددگار ہے، اور اس کی زندگی کے سارے رکے ہوئے کام اور مشکلیں امن و امان میں بدل جاتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے اور نشانیوں کو جو خدائے کریم کے غیبی نظام کو حرکت دے دیتی ہے تو سنو، جب تمہارا دل لوگوں کے بارے میں نرم ہو جائے، تمہارے دل میں لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ بن جائے، تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تم دوسروں کے لیے کر گزرتے ہو، پھر چاہے تمہارا غصے کو پی جانا ہو یا درگزر کر دینا ہو یا کچھ مدد کر دینا ہو یا کسی کے کام میں راستہ بتا دینا ہو یا لوگوں کو صحیح مشورہ دے دینا ہو، تو سمجھ لو کہ ان قریب تمہارے لیے مدد کے سارے راستے کھلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ لیکن جان رکھو، اس دنیا میں یہ سمجھنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے کام کا انعام
اور بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ یہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا، یہاں بھلائی کرنے کے بدلے میں بھلائی ملتی ہی نہیں، تو ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کیوں کریں؟ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، مگر اس کا صلہ، اس کا بدلہ تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے نا۔ ہم مخلوق سے امید کیوں رکھتے ہیں؟ یا ان سے خیر مل جائے تو اللہ کا شکر ہی ادا کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری مرضی کا بدلہ نہ ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا بھروسہ ہمیں ہر بھلائی کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ ہی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے اور کون برے عمل کرنے والا ہے، اور اللہ ہی بہت زبردست حکمت والا ہے اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ جان لو آپ کے پاس ایک بیش قیمتی چیز ہے، اگر آپ اسے پورے دل سے اپنی زندگی میں بسا کر عمل میں لاتے ہیں تو یقین جانیں کہ بہت سارے معجزے رہنما ہوں گے، زندگیاں بدل جائے گی، مصیبتیں ٹل جائے گی، طوفانوں کے راستے بدل جائیں گے، ستاروں کے راستے نکل آئیں گے۔ یہ قیمتی چیز ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ ہے آپ کی دعا۔ فکر نہ کرے، اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، دعائیں کرے، ہر سانس میں کرے۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا اور بے بس اور بے یار و مددگار محسوس نہ کرے۔ آپ کی دعائیں آپ کی قدر، آپ کی مددگار ہے، آپ کی کشتی آپ کا سہارا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے، بہت ہی جلد وہ سب کچھ آپ کو دے گا جو آپ کے ارمان، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا ہیں انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات ضرور لکھ دیا کرے، اور کوشش کرے کہ سب سننے والے ساتھی ایک لائک تو بھائی کم سے کم کر ہی دے۔ یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور آپ کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو دلی سکون مل سکتا ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔